السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ زمانہ ہے جی فرعون کا، اور فرعون خواب دیکھتا ہے۔ فرعون خواب دیکھتا ہے کہ اس کا تخت جو ہے نا وہ اوندھا ہو گیا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ کاہنوں کو، نجومیوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی امپورٹنٹ دیتے تھے۔ اس نے کہا، نجومی اکٹھے کر لیے، پوچھا تعبیر بتاؤ۔ اب انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا اور انہوں نے کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اب کے فرعون کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی۔ اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا نا وہ اس بچے کو مروا دیتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اسے اپنا دودھ پلاؤ، اور اگر اسے جب تم کوئی خطرہ دیکھو نا تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ہی ان کی گود میں کوئی خاص حرکت کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر 3 مہینے کا جب عرصہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور فکر نہ کر، ہم اسے تمہاری گود میں پھر سے لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا، اس میں کپڑا بچھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کے صندوق بند کر دیا۔ صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے نا ایک بڑی نہر جو ہے وہ نکل کر فرعون کے محل کے اندر سے گزرتی تھی۔ فرعون اب اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھا۔ جب صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو کہا کہ صندوق نکالو۔ اب جب صندوق جو ہے نا وہ سامنے لایا گیا، کھلا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت اور ایک نورانی شکل کا بچہ جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار ہیں۔ اب اللہ نے اس کے دل میں نا، فرعون کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ گرفتہ ہو گیا، اور قوم کے لوگوں نے پھر اسے ورغلایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے تیری حکومت برباد کرنی ہو۔ تو پھر لوگوں کی باتوں میں آ کر فرعون آمادہ ہو گیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون آمادہ ہو گیا تو فرعون کی زوجہ بہت نیک خاتون تھیں، کہنے لگی یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا معلوم یہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہو، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے نا وہ تو ادھر ہی بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونا ہے۔ اب وہ آسیہ کی بات فرعون نے مان لی، اس کے دل نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے محل میں ہی اب رہنے لگے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پی لے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام تھا مریم، وہ تجسس کرتے کرتے معلوم کیا کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے۔ آپ کی تلاش میں پتہ چلاتے چلاتے آخرکار وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اب جب معلوم ہوا کہ بھائی تو اسی محل میں ہے اور وہ کسی دائی کا دودھ بھی نہیں پی رہا،
فرعون سے کہنے لگی کیا میں آپ کو ایک ایسی دائی کی خبر نہ دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پی لے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اسی کو بلاؤ۔ چنانچہ خود فرعون کی ہی خواہش پر اس کی والدہ کو بلا لایا گیا۔ جب وہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور رو رہے تھے دودھ کے لیے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا، جب آپ کی والدہ آئیں تو آپ نے ان کی خوشبو محسوس کی تو وہ چپ کر گئے، اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تم کیا لگتی ہو اس کی جو اس نے کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ پی لیا؟ تو اس بچے کی ہے کیا؟ اور اس کے جواب میں اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے اور میرا جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے نا وہ ہر کسی کا دودھ نہیں پیتے، اور اس بچے نے اسی لیے میرا فوراً سے دودھ پی لیا۔ اب فرعون نے بچہ انہیں دیا اور انہیں مقرر کر لیا دودھ پلانے پر۔ وہ فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے گھر لے آئیں اور حق تعالیٰ کا یوں وعدہ پورا ہوا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی اور آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اب اس زمانے میں فرعون انہیں روزانہ ایک اشرفی دیا کرتا دودھ پلانے کے افزانے کے طور پہ۔ پھر جب دودھ چھوڑنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اب وہ فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ کیا واقعہ، اس واقعے سے ہم لوگوں نے کیا سبق پایا؟ وہ چاہے تو وہ قاتل پورے علاقے کے بچے مرواتا پھرا، اور جس کو رب نے مارنا تھا خود اسی کے ہاتھوں میں پلوا دیا۔ اللہ کریم بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں رکھ کے ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی اور دائی کا دودھ نہ پی کر اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بچپن میں بھی ویسا ہی عرفان و علم رکھتا ہے جیسا کہ بڑے ہونے کے بعد، اور وہ بے شک ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ اپنے نبیوں کو نہ صرف گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے بلکہ ان کے اندر بے شمار علوم کے خزانے بھر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، وہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا رہے۔ اللہ کریم میرے والدین، آپ کے والدین سب کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کل کچھ ویوز جو ہیں سلو ہو گئے ہیں، براہ کرم اس کو بڑھائیے اور میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔